لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ کی طرف اتاری کہ اس نے اسے اتارا ہے اپنے علم سے اور والملائکۃ یشہدون اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں وکفی باللہ شہیدا اور بطور گواہ اللہ کافی ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ کے راستے سے وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے. کہا یہ جا رہا ہے آج سورۃ النساء آیت نمبر 166 سے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ اس نے اسے اتارا اپنے علم سے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں وکفی باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے تو وہ گمراہ ہوئے. قد ضلوا ضلالا بعیدا اور وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. تو جس ذات پاک نے آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں پر وحی نازل کی تقریباً اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے جس میں پیچھے چل رہی تھی. جس ذات نے آپ سے جو پہلے پیغمبر تھے ان پر وحی نازل کی ہے اسی نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی. جس نے پہلے پیغمبروں پر کتاب نازل کی تھی اسی نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے. تو اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اسے دوسرے لوگوں کی گواہی یا شہادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ثابت کرے کہ دوسرے لوگ اس کے اندر گواہی دیں. اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے قطعاً. خود اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اس کتاب کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے اور اس نے اپنے کمال علم اور حکمت سے اس کتاب کو نازل کیا ہے. تو جس ذات نے آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے اور ان کے اوپر جو وحی نازل کی اسی ذات نے آپ کے اوپر بھی کتاب نازل کی ہے. لوگوں کی شہادت کی اس کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گواہی دیں گے تو یہ اس کی کتاب ٹھہرائی جائے گی. نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کا ہر جملہ اور اس کتاب کا ہر لفظ ہر کلمہ اللہ کے کمال علم کی جلوہ گاہ ہے اور اللہ کے علم کو بیان کر رہا ہے. کوئی بھی شخص تعصب کی پٹی اگر اتار کر اس کتاب کو پڑھے گا
تو اس کے دل سے یہ آواز بلند ہوگی کہ یہ کتاب واقعی اللہ کا کلام ہے. اس کے دل سے یہ آواز بلند ہوگی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو کائنات کا رب، عرش، کرسی، آسمانوں اور زمینوں کے فرشتے آپ کی تصدیق کرتی ہیں، اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہیں. یہود نہیں مانتے تو نہ مانے، یہود نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کے فرشتے اور وہ خود اس کی تصدیق کرنے والا ہے. تو آگے جو فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ کے راستے سے، وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے. اس کی تفصیل میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ یہود جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات جو تورات کے اندر اللہ نے بیان فرمائے تھے، تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اور نشانیاں موجود تھے، وہ اس کا انکار کرتے تھے اور اس کو چھپاتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کو قبول کرنے سے روکتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہی میں بہت بہت دور نکل گئے وہ لوگ جن سے. آگے فرمایا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ انہیں آخرت میں کوئی راہ دکھائے گا. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، ما سوائے دوزخ کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ابد تک رہیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، ظلم کیا، اللہ انہیں نہیں بخشے گا. آخرت میں کوئی راستہ ان کو نہیں دکھائی دے گا کیونکہ وہ ان کو کوئی راستہ نہیں دکھائے گا. ما سوائے الا طریق جہنم، ما سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے بہت، یہ کام اللہ پر بہت بہت، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. تو یہود جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے کفر کیا، آپ کی نبوت کا انکار کیا اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالتے تھے یہ، اور ان کو اسلام سے روکا. جیسے کہ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا، ان کو اسلام سے روکا کہ اسلام کی طرف نہیں جانا. کیوں؟ نشانیوں کو چھپاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو معاذ اللہ مٹاتے تھے. تورات کے اندر جو حضور کا ذکر ہوا اس پر پردہ ڈالتے تھے اور لوگوں کو اسلام کے خلاف کرتے تھے. کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے. مثلا جیسے کل پچھلی آیات میں ذکر گزرا تھا کہ اگر یہ واقعی رسول ہوتے تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک ہی دفعہ ان کے اوپر کتاب نازل ہو جاتی. آہستہ آہستہ ان کے اوپر کتاب کیوں نازل ہوتی رہی؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تھے، یہ بھی تورات کو لے آتے. پھر کبھی کہتے تھے کہ لوگوں کو بہکاتے تھے
کہ تمہیں نہیں معلوم تورات میں یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو سی ہے یہ قیامت تک رہے گی، تو اب کسی اور کی شریعت کیسے آ سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت رہے گی قیامت تک، اور اس موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کوئی نسخ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہنے لگے کہ حضرت ہارون اور داؤد علیہ السلام کے سوا کسی اور کی نسل سے نبی نہیں آ سکتا۔ لوگوں کو بہکاتے تھے اور لوگوں کو غلط راستہ دکھاتے تھے اور لوگوں کو اسلام کو قبول کرنے نہیں دیتے تھے جون سا ہے، تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، نہیں بخشے گا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور انہیں آخرت میں کوئی راستہ نہیں دکھائے گا، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، ما سوائے دوزخ کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ، یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے، یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس وہ معظم رسول تمہارے رب کے پاس سے حق لے کر آ گیا۔ فآمنوا، سو تم ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، سو تم اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ۔ تمہارے پاس وہ رسول معظم تمہارے رب کے پاس سے حق لے کر آ گیا ہے، اب بہتر یہ ہے کہ اس پر ایمان لے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو تو پھر اللہ ہی کی ملک میں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تمہاری بہتری ہے اس میں کہ تم ایمان لے آؤ، تمہاری بہتری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کی اب عام دعوت دی جا رہی ہے، یہودیوں یا عیسائی ہوں یا کسی بھی قوم سے لوگ ہوں، سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کی دعوت ہے، دعوت دی۔ اور فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئی ہیں۔ اب اس حق سے مراد یا تو قرآن عظیم ہے، کیونکہ قرآن کریم وہ معجزہ ہے جو آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، قرآن وہ معجزہ ہے۔ یا پھر حق سے مراد دین اسلام ہے کہ وہ حق لے کر آ گئے اس لیے اب اسلام قبول کر لو، کہ اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے جو باطل خداؤں کو جن کو تم پوچھتے ہو ان کی پرستش ان کو چھوڑ دو۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، تم اپنے دین سے حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ اب پھر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اپنے دین سے حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، جس کو اس نے مریم کی طرف القاہ کیا اور اس کی روح ہے،
عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول ہے، اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاح کیا، اور اس کی روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ 3 معبود ہیں، 3 خدائیں جن کی عبادت کرنی ہے، اس قول سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس میں بھی یہود کو کہا جا رہا ہے، یہود کا رد کیا جا رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کمی کرتے تھے اور حضرت مریم پر بہتان باندھتے تھے، اور اس بہتان کا ذکر بھی پچھلی آیات میں گزرا کہ انہوں نے کیسے بی بی مریم کے اوپر بہتان باندھا، اور یہ کہتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے، جس کا ذکر گزرا تھا پیچھے کہ نہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ بن مریم کو انہوں نے قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس شان اور بزرگی سے ان کی وجاہت بیان فرمائی۔ اب یہ تو تھے یہود جو ان کی شان میں کمی کرتے تھے، اور دوسرے تھے عیسائی جو ان کی شان میں حد سے ہی آگے بڑھ گئے، ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور ان 3 فرقوں کا بھی ذکر ہوا۔ ایک کہتے تھے کہ وہ خدا ہیں، دوسرا کہتا تھا کہ وہ خدا کے وہ بیٹے ہیں، اور تیسرا کہتا تھا بی بی مریم کے متعلق، اور ایک ان میں بے شمار فرقے ہوئے۔ پھر ایک فرقہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ چاروں ہی جون سی، یہ ایک ہی ہیں جون سی، تو وہ حد سے زیادہ ہی بڑھ گئے، ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا بھی رد کیا، فرمایا تم اپنے دین میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو، حق کے سوا اللہ کے متعلق اور کچھ نہ کہو، کسی چیز کے متعلق، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آگے فرمایا، اور اس کی گواہی پھر قرآن کریم کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ کلمہ ہیں۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اس قولت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تمہیں کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے، اے مریم تمہیں اللہ تعالیٰ ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، تو اللہ نے ان کو کلمہ فرمایا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی واسطے اور کسی نطفے کے محض اللہ کے کلمہ کن اور اس کے امر سے پیدا ہوئے۔ کن فیکون یعنی ہو جا تو وہ ہو گیا، جیسے کہ قرآن کی سورہ آل عمران میں ہم پیچھے پڑھ آئے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس کو مٹی سے بنایا۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے جس کو مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا کلمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، تم اس کو کیا بنا کر بیٹھ گئے ہو؟ اچھا، اور آگے فرمایا جیسے کہ اس کے اندر
انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، اور جس کو اس نے مریم کی طرف القا کیا اور اس کی روح ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کیوں کہا گیا؟ کلمہ کی تو سمجھ آ گئی کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، کون فیکون، اس نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا، اب روح کیوں کہا؟ اصل میں جب کوئی چیز بہت زیادہ طاہر اور نظیف ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روح ہے، لطیف، نظیف، طاہر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر نطفے کے محض جبریل علیہ السلام کی پھونک سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ عام انسانوں کی بنسبت طاہر اور طیب تھے، اس لیے ان کو روح فرمایا گیا۔ تو ویسے بھی عربی زبان میں روح جو ہے وہ پھونک کو بھی کہتی ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے گریبان میں پھونک ماری تھی، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے ان کو روح فرمایا۔ اور چونکہ یہ پھونک جو انہوں نے پھونک ماری تھی یہ اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے تھی، اس لیے فرمایا وَرُوحٌ مِّنْ، وہ اللہ کی طرف سے روح ہے، اللہ کی طرف سے روح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہ کہو کہ 3 معبود ہیں، اس بات سے باز آ جاؤ، باز رہو، یہ بات نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب قرآن سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، اللہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور بی بی مریم کو، اور ان تینوں کو وہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، اور پھر ہر اقنیم جو ہے ان تینوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کے اندر حلول مانتے ہیں کہ وہ دوسرے کے اندر حلول ہوئی ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو معلوم ہوا، قرآن سے ثابت ہوا کہ یہ 3 خدا مانتی ہیں، 3 خدا مانتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اور جگہوں کے اوپر بھی کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، انہی میں سے ایک اللہ ہے، حالانکہ سوائے ایک مستحق عبادت کی اور کوئی مستحق عبادت ہے ہی نہیں۔ وما من الہ الا الہ واحد۔ تو یہ تو اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ واحد مستحق عبادت ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ کیوں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملک میں جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی کار ساز ہے، اللہ تعالیٰ کافی کار ساز ہے۔ تمام آسمان، تمام زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب اللہ کی مملوک میں ہے، ہر چیز اللہ کی مملوک ہے، تمام آسمان، تمام زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے۔
اور مسیح بھی اللہ کا مملوک ہے، اور بیٹا مملوک نہیں ہوتا، اور کائنات کی ہر چیز اس کے احکام کے تحت اور اسی کے مسخر ہے، اسی کے مسخر۔ جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ مریم کے اندر، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز بندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کو ابتداً پیدا کرنے والا، وہ ابتداً پیدا کرنے والا ہے، اس کا بیٹا کیوں کر ہوگا؟ کیونکہ اس کی تو بیوی ہی نہیں۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ الانعام۔ تو جب آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اور سب لوگ اس کے بندے، مملوک اور مخلوق ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا بیٹا کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اس چیز کو سمجھو، انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ واحد مستحق عبادت ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے ملک میں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔